أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، سورۃ الشورى آیت نمبر 30، سورۃ الروم آیت نمبر 40 پر دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ گناہ کیا ہے اور گناہ کے اثرات افراد پر، سوسائٹی پر کیسے مرتب ہوتے ہیں، اس کی کچھ باتیں ہم سنیں گے. گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم میں یہ بات بتائی ہے: الذین یجتنبون الکبائر والاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. وہ لوگ جو کبائر سے، بڑے گناہ سے بچتے ہیں، فواحش سے بچتے ہیں، الا اللمم مگر چھوٹی چھوٹی خطائیں ان سے ہو جاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ کہا: ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے. اسی لیے آدمی کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، اللہ ہم کو کہاں معاف کرے گا. ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں. ہم تو گناہوں کے، ہم تو اتنے پاپی ہیں کہ امید نہیں کہ اللہ ہم کو معاف کرے. اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے کہا: اے بنی آدم، اگر تو سمندر کے جھاگ کے برابر اگر تو گناہ لاتا ہے تو میں اس کے برابر بخششیں، معافی لے کر آتا ہوں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. گناہ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اور گناہ یہی گناہ ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکالا گیا. جیسے اللہ نے کہا: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور حوا اس جنت میں رہو. فَكُلَا فَمِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، یہ جنت تمہاری ہے. اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا. جنت میں داخل بھی کر دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو یہ جنت تمہاری ہے، اور ساتھ ساتھ دونوں ہیں، میاں بیوی دونوں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کہا: وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بولا کہ دیکھو لیکن ایک بات ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. فتکونا، تو کیا ہو جائے گا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو ایسا ہوا. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، انہوں نے اس درخت سے کھا لیا، اب ان کی شرم گاہیں کھل گئیں. اب جنت میں دوڑنے لگے. وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے اپنے شرم گاہ کو ڈھانپنے لگے. اللہ اکبر. شرم، حیا ہم کو جنت سے ملی ہے. جنت میں اپنے شرمگاہ کو وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ، اور دیکھا کہ اس کو جنت کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے. تو یہ گناہ تھا جس نے ان کو جنت سے نکلوایا. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مدینے میں زلزلہ آیا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لئن عادت لا اساکنکم فیہا ابدا، بولا کہ لوگوں یہ زلزلہ تمہارے پاپ کی وجہ سے آیا ہے، تمہارے گناہ کی وجہ سے آیا ہے. لئن عادت، اگر دوبارہ زلزلہ آیا تو میں تمہارے ساتھ مدینے میں نہیں رہوں گا. کس نے کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. تو دوستو عزیزو ماں اور بہنوں، گناہ انسان جب کرتا ہے تو ذاتی طور سے اس پر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ساری چیزوں پر اثرات گناہوں کے مرتب ہوتے ہیں، آس پاس کی جتنی چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد پھیل گیا زمین میں، فضاؤں میں، فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور یہ نہیں کہا فی الارض، کہا کہ فی البر، جتنی چیزیں ہیں اور جو فضائیں ہیں سب میں فساد پھیل گیا. آدمی کے گناہ کا اثر ایسے پھیلتا ہے. یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر جانے لگے، راستے میں قوم ثمود کی بستیاں تھیں جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ان کے باوڑیوں سے پانی مت لو. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے گناہوں کا اثر ان کی کنووں کے پانی پر بھی. یہ لوگ جو گناہ کیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و تاراج کر دیا، قوم عاد کو، قوم ثمود کو. بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اس پانی سے روٹی کا آٹا گوندا ہے، کیا کریں؟ بولا اس کو بہا دو، اس آٹے کو پھینک دو، اس کی روٹی مت بناؤ. اللہ اکبر. گناہ کا اثر پانی پر بھی ہوتا ہے، جن و انس پر ہوتا ہے، ساری فضاؤں پر ہوتا ہے. اور ایک روایت میں بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرنے لگے تو اپنا کپڑا ناک پر رکھ کر گزرا. اللہ کے نبی سے کہا کہ جلدی جلدی یہاں سے گزرو، یہ وہ زمین ہے جس میں اللہ کا عذاب آیا ہے. اگر آپ کے گھر میں، میرے گھر میں اگر کوئی بے نمازی رہتا ہے تو اس کی نحوست کا اثر نہیں ہوگا؟ اس کی برائی اور غیبت، اگر سارے بستی کی گلی کی غیبتیں آپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو کیا اس گناہ کا اثر آپ کے گھر کی روزی روٹی پر نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا. آپ گھر کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی بچوں کو منع کریں کہ کسی کی غیبت ہمارے گھر میں نہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيُحْرِمُ الرِّزْقَ. جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بتایا، جس کو ہم نے جامع الآیہ، جوامع کہا کہ یہ آیت جامع ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جیسے تقوی، اللہ کا ڈر روزی روٹی کے برکت کا سبب ہے، وہی گناہ روزی روٹی کے برکت کو مٹانے کا سبب بھی ہے، مٹا دیتا ہے. لَيُحْرِمَ عبد، اللہ کے رسول صاحب فرمایا کہ کوئی بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے من ذنب، کسی گناہ کی وجہ سے. کسی نے گناہ کیا تو وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اگر رزق میں بے برکتی ہے تو آدمی اپنا جائزہ لے. آپ دیکھیں گے کہ معمولی سی غلطی نے کتنا نقصان صحابہ کرام کو پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، دانت ٹوٹ گئے، کئی صحابہ کی موت ہو گئی. احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ گناہ تھی. اور آپ کو بتائیں کیسے گنہگار کی نحوست پھیلتی ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد جب بیٹھتے درس دینے کے لیے تو کہتے کہ لوگوں ہم اللہ سے استغفار کرنے جا رہے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگنے جا رہے ہیں. اگر ہمارے مجلس میں کوئی گنہگار ہے تو اٹھ کر چلے جائے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو اٹھ کر چلے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری دعا اللہ قبول نہ کرے. اللہ اکبر. گناہوں کی نحوست کو اس سے بڑھ کر آپ کیا کہیں گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں گناہ ماں باپ کی نافرمانی میں ملوث ہیں، سود میں ملوث ہیں، غیبت میں ملوث ہیں،
دوسروں کے حقوق لے کر خوش ہیں کہ میں بڑا ہوشیار آدمی ہوں، میں جس کا مال چاہے بٹور لیتا ہوں. کہا کہ یہ گناہ ہے، اس کی نحوست ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں اگر ہماری اس مجلس میں کوئی گنہگار ہے تو وہ اٹھ کر چلے جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جنازہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح مستراح، مستریح مستراح. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دو باتیں کہیں، ایک مستریح ایک مستراح. مستریح کا مطلب تو ہماری سمجھ میں آیا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو جس کا انتقال ہوا، جو وفات پا گئے، جن کی موت ہوئی، انہوں نے دنیا کے جھمیلوں سے آرام پا لیے. جن کی موت ہو جاتی ہے دنیا کے جھمیلوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے وہ آرام پا لیے. صحیح ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مستراح من. یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. تو صحابہ نے کہا کہ اگر یہ جانے والا غلط ہے، یہ جانے والا آدمی گنہگار ہے، مستراح من، اس سے دنیا راحت پا لیتی ہے. دنیا کی ساری چیزیں، آب، ہوا، چوٹیاں، چرند پرند، سارے لوگ اس کی موت سے سکھ پا لیتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فما بکت علیہم السماء والارض، فما بکت علیہم السماء والارض. فرعون کو جب بحر قلزم میں ڈبو دیا گیا، فرعون کا لشکر ڈبو دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کی اس موت پر فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان نے رویا نہ زمین نے رویا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی اچھے آدمی کی موت پر زمین بھی روتا ہے، آسمان بھی روتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تیری قبر پر شبنم کہتے ہیں کہ جب نیک آدمی مر جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو بدکار دنیا سے گئے، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. فما بکت علیہم السماء والارض. تو نیکی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن برے لوگ، ان کے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. اے میرے صحابی، تم اللہ کے ساتھ شرک کرو اور وہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے. میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہمارے آس پاس جو لوگ بستے ہیں، چاہے وہ نام کے مسلمان ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو صریح کافر ہوں، کفر کا دعویٰ کرتے ہوں، مسلمان نہ ہوں، لیکن یہ لوگ سب سے بڑے گناہ میں ملوث ہیں، شرک میں ملوث ہیں. ان کی نحوستیں ہم کو لے ڈوبتی ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دعویٰ کریں، ان کو بتائیں کہ تم مشرک ہو، تم دنیا کا سب سے بڑا گناہ کر رہے ہو. چاہے وہ بت کو بٹھا کر پوجے، چاہے بت کو کوئی لٹا کر پوجے، کوئی خبر کو پوجے، کوئی مورتی کو پوجے، دونوں کے دونوں مشرک ہیں. اور ان کی نحوست ہم کو لگتی ہے، ان کی نحوست ہم کو لگتی ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نیکی کرنے والا اور بدی کرنے والا دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، ایک ہی کشتی میں دونوں جاتے ہیں. اگر برائی کرنے والے کو نیکی کرنے والا منع نہ کرے، اسے نہ کہے جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ. بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جو ہیلے بہانے سے، جس دن مچھلی کا شکار کرنا منع تھا، ہیلے بہانے سے شکار کرتے تھے. کچھ لوگ ان کو سمجھاتے تھے ارے ایسا نہ کرو بھائی، ہیلا بہانہ نہ کرو. تو وہ لوگ کہا کرتے تھے ارے تم کیوں سمجھاتے ہو ان کو؟ تو وہ کہتے تھے کہ معذرتاً الی ربکم،
بعد میں نہیں مانتے تو دونوں ساتھ بیٹھ کے کھاتے اور مذاق کرتے، دونوں شیر و شکر ہو جاتے۔ تو کہا کہ اگر ہم ہمارے ساتھ جو گنہگار ہیں ان کو منع نہ کریں گے، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو دونوں اس کا شکار ہوں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں مثال دے کر سمجھایا، کَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهِمُوا رَكِبُوا سَفِینَةً، ایسے جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے کشتی میں نچلا اور اوپر کا حصہ بانٹ لیا کہ ہم اوپر رہیں گے، آپ لوگ نیچے رہو۔ وہ 2 درجے کی کشتی تھی جس میں نیچے کلاس اوپر دونوں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال بیان کی۔ اب نیچے والوں نے سوچا کہ بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ نیچے تو سمندر میں کشتی چل رہی ہے، ہم اس میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیتے ہیں تاکہ اوپر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب اگر اوپر والے نہ روکیں تو یہ ہوگا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اسی لیے برائی کرنے والا اور ان کے ساتھ معاشرے میں جینے والا دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑیں، سمجھائیں کہ سب سے بڑے گناہ کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، اور جس کے سب سے بڑے گناہ کے ملوث لوگ ہو رہے ہیں جو ہمارے اپنے رشتے میں ہیں۔ کوئی کسی کا ماموں ہے، مشرک ہے، کوئی کسی کا سسر ہے، مشرک ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، مشرک ہے اور نام کا مسلمان ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، بتائیں، دلائل کے ساتھ بتائیں کہ تم بڑے غلطی کا ارتکاب کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بستی کی مثال بیان کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، بستی کے لوگ بڑے مطمئن تھے۔ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، جگہ جگہ سے ان کو رزق ملتا تھا۔ جیسے بیان کیا کہ اتنے فروٹ اور میوے کے درخت اس بستی میں تھے کہ اگر ایک عورت سر پر ٹوکرا لے کر اگر وہ گزرتی، میوے توڑتی نہیں، درختوں کے نیچے سے گزرتی تو یہاں سے اس پار جانے تک اس کا ٹوکرا میووں سے بھر جاتا۔ وہ میوے توڑتی نہیں، اس کثرت سے میوے درختوں سے گرتے کہ اس کا ٹوکرا سر کا بھر جاتا، اسے توڑنے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یأتیہا رزقہا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے کفر کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کیا۔ فاذاقہا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکایا، بھوک کا، خوف کا۔ دوستو آج ہماری حالت یہی ہے۔ اگر آج ہم اپنے امت مسلمہ کے لوگوں کو احساس نہیں دلائیں گے جن نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں، جن نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں، ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے آپ نے چائنا کے بارے میں سنا کہ وہاں کی اسلامک سوسائٹی نے قانون لگایا کہ ہر مسجد پر آپ کو ملک کا جھنڈا لگانا چاہیے تاکہ لوگوں میں ملک کی محبت بڑھے۔ اور دوسری پابندی لگائی کہ صرف دینی اجتماعات 5 جگہ انہوں نے تعین کی، وہی ہونی چاہیے، ملک کی کسی جگہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے بہت سارے قانون انہوں نے لگائے۔ کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ چیزیں ہم پر مسلط کر دی جائیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آس پاس کے سارے لوگوں کو موحد بنائیں، گناہوں سے بچنے کی تاکید کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف آئے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور جب آدمی شرک کے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو دوسرے گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یعنی دل اس کا مر جاتا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ ایک آدمی کے لیے فرائض کی ادائیگی مقدم ہے، اولین ہے، یعنی اس پر آدمی توجہ دے، یا جو دل کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ فرائض وہ چیزیں ہیں جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، لیکن فرائض کی پابندی اور اس کی قبولیت دل سے تعلق رکھتی ہے، تو آدمی دل کو پہلے صاف کرے، دل میں جو بیماریاں ہوتی ہیں کینے کی، بغض کی، حسد کی، اسے صاف کرے تاکہ اس کی عبادتیں قبول ہو۔ ایک شخص عبادتیں کر رہا ہے، صف میں دونوں بازو بازو ٹھہرے ہیں، وہ اس سے بات نہیں کرتا یا اس سے بات نہیں کرتا، دونوں ایک ہی مرتبہ امام کے پیچھے اللہ اکبر بولتے ہیں، ایک ہی مرتبہ سلام بھی پھیرتے ہیں، اور پھر وہ ادھر صورت لے کے چلا جاتا ہے، یہ ادھر صورت لے کے چلا جاتا ہے، بولا کہ اب عبادتیں کہاں قبول ہو؟ آدمی دل کی اصلاح کرے۔ اسی لیے لوگوں نے کتابیں لکھی اعمال القلوب، دل کے جو اعمال ہیں، اس لیے کہ دل ہی تو ساری چیزیں ہیں، اور اسی سے نیت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ آدمی دل کو پاک و صاف رکھے، دل کو پاک و صاف رکھے۔ تو پہلی چیز ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ شرک، آدمی جب اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے کہ سارے گناہ، تو پھر اس شرک کا وبال اس پر یوں پڑتا ہے کہ وہ ہر ایک گناہ بے دھڑک کر لیتا ہے، سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ارتکاب سے منع کیا، اور اس لیے کہ اس سے سارے فائدے اس کے یہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی مجاور سے آپ کہیں کہ بھائی شرک کو چھوڑ دیں، آپ توبہ کر لیں، اور اس گناہ کا اثر آپ پر ہوگا، تو بولا کہ نہیں، اسی میں تو میری روزی ہے، اسی میں میری عزت ہے، اسی میں میری سارے خاندان پل رہا ہے، چل رہا ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ بڑے بڑے سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، لیکن وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ان کی ساری چیزیں، سارے مفاد، سارے فائدے اسی سے لگے ہوئے ہیں، بندے ہوئے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی طرح گناہوں کے جرائم کے طور پر جو عبرت ناک سزائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گناہ کی وجہ سے آدم اور حوا کو جنت سے نکال باہر کیا۔ وہ جنت جس کی لذتیں، نعمتیں، خوشیاں، خوبصورت گھر، یہ ساری چیزیں دونوں سے دور ہو گئیں۔ اور اسی طرح اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو بھی نکالا، اس لیے کہ اس نے کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں کیسے ان کو سجدہ کروں، انا خیر من، میں ان سے بڑا اچھا ہوں۔ کیا کہا ابلیس نے؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، میں ان کو کیسے سجدہ کروں؟ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں سجدہ کر سکتا۔ اور اسی گناہ نے اس کو جنت سے نکلوایا، ایک سجدے نے اس کو جنت سے نکلوایا اور جماعت سے نکلوایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہی گناہ ہے۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی ساری قوم طوفان کی نظر ہو گئی، طوفان کی نظر ہو گئی، بس ایک بات سے کہا اے اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی، انی مغلوب فانتصر۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک بات پر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، کہا کہ بس ایک ہی بات پر کہ ہم نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے، ایسے بارش برسی، اور صرف آسمان سے ہی نہیں، زمین کے سارے سوتے پانی کے کھول دیے، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، اور ساری قوم کو اللہ تعالی نے ڈبو دیا گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں صبح و شام میں گناہ کروں، اور اللہ تعالیٰ خیر، برکت، شفا، ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صادق مصدوق کی بات سچی ہے، کہا کہ ایک گناہ کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قوم عاد سخت طوفان کی نظر ہو گئی، اور زمین، درخت بالکل ان کو بالکل ایسے اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ کر پھینک دیا، وہ سارے مردے زمین پر پڑے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ بڑے بڑے درخت ہیں جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں، ان کے گھر بار، کھیت کھلیان، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کر دیے، صرف گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔
قوم سمود ایک چیخ کی وجہ سے سینوں میں ان کے دل پھٹ گئے. سینے میں دل ہیں لیکن سینے میں ہی دل پھٹ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اگر کوئی استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو میں اسے بخشتا ہوں. نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. نَبِّئْ عِبَادِي، میرے بندوں کو بتا دو، میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا بخشنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے. میں نے ابن سیرین کی بات آپ کو بتائی تھی، یاد رکھیں، جو سنتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچائیں. ایک زمانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ محتاجی آ گئی ہے، غربت آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا میں یاد کرتا ہوں کہ یہ میری آج کی غربت 20 سال پہلے کے گناہ کا اثر ہے. کیا کہا انہوں نے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک زمانے میں کبھی کوئی گناہ کیا تھا، اللہ نے اس کی سزا آج مجھے دے رہا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیاں اتنی صاف تھی، نظر آتا تھا کہ انہوں نے کہاں کہاں غلطیاں کی. چادر اتنی سفید تھی کہ کہاں سیاہی کا دھبا لگتا ہے ان کو پتا ہوتا تھا. لیکن ہماری چادر آج اتنی کالی ہے کہ کالے میں کالا مل جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، یہ تو معلوم نہیں پڑتا ہے. بس گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نکال باہر کرے. قوم شعیب پر سایوں کے مانند عذاب کے بادل آئے، سانپ کے جب، اور اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں سے پھر پانی کی بجائے آگ برسایا. اللہ اکبر. بادل سے تو پانی برستا ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے آگ برسائے گئے. فرعون جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا اور ساری اور وہ کہنے لگا، جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمندر میں ڈبویا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی صرف گناہ کی وجہ سے. صرف گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سزا دی. قارون، اس کو زمین میں دھسایا گیا، اس کے مال، اسباب، ساری چیزوں کی وجہ سے، صرف گناہ کی وجہ سے. قارون، حامان، یہ سارے لوگ زمین میں دھسائے گئے صرف گناہ کی وجہ سے. اور وہ آدمی جو خوبصورت لباس اور جوتے پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا. بولا کہ قیامت تک یہ زمین میں دھستا رہے گا صرف اس کے تکبر کی وجہ سے. اسی طرح بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بہت ساری قومیں، بنی اسرائیل، جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی تھی، لیکن اللہ کے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، کہ انہوں نے بعض انبیاء کو جھوٹا بتایا، بعض انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور یہ ہیں بنی اسرائیل جن پر اللہ تعالیٰ نے، جن کے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض لوگوں کو بندر بنا دیا، ان کے چہرے بدل دیے صرف ان کے گناہ کی وجہ سے. اللہ اکبر. صرف گناہ کی وجہ سے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے، آپ اس حدیث پر غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتلائی ہیں. اس حدیث کو ہم سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی قوم میں، توجہ دیں، کسی قوم میں بے حیائی غالب آ جائے، ایسی بے حیائی وہ اعلان کرنے لگیں، مطلب ہے کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگیں. جیسے آج کا زمانہ ہے، کھلم کھلا. پہلے پاپ ہوتا تھا، گناہ ہوتا تھا، در پردہ ہوتا تھا، معلوم نہیں پڑتا تھا. لیکن آج بالکل عیاں ہے، بیاں ہے، پاپ بالکل واضح ہے. سڑکوں پر، میگزینوں پر، ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، ہر جگہ آدمی پاپ ہی پاپ دیکھتا ہے. اور پاپ بھی ایسے ہے، برائی ایسی ہے، احساس بھی نہیں ہے کہ یہ پاپ ہو رہا ہے، یہ پاپ ہو رہا ہے. اگر ایسی حالت آ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی انہی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا
کہ بہت ساری موت ان کے ہو جائیں گے، ایسی بیماریاں ان میں آئیں گی جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ بالکل آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ وائرس وہ وائرس، ایک وائرس ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا وائرس آتا ہے۔ کہا کہ یہ بے حیائی اور فحش و فجور کی علامت ہے، اور اس پر لوگ ہزاروں خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے میڈیکل ٹیمیں بناتی ہیں، اسباب دریافت کرتے ہیں کہ یہ وائرس کیوں پیدا ہوا، لیکن اللہ کے بندوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی کہاں کہاں نافرمانی کرتے ہیں۔ تو پہلی بات حدیث میں بتائی گئی، بے حیائی فحش اگر عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں میں لوگوں کو مبتلا کر دے گا جس سے لوگ دھڑا دھڑ مریں گے، اور ایسی بیماریاں ان کے پہلے لوگوں میں تب نہیں ہوگی، ویسی بیماریاں آئیں گی، جیسے العیاذ باللہ نت نئی بیماریاں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ دوسری چیز حدیث میں بتائی گئی، کسی قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگے، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگے، جیسے آج کل کا زمانہ ہے، آدمی بتاتا ایک ہے بیچتا ایک ہے، آدمی سامنے والے کو بتاتا ایک ہے تھیلی میں ڈالتا ایک ہے۔ آپ غور سے نہ دیکھیں، ایک مال بتائے گا، آپ ادھر پلٹیں گے دوسرا مال تھیلی میں آ جائے گا، گھر جا کر پتا چلے گا کہ ہم نے دیکھا کچھ تھا لایا کچھ تھا۔ ناپ تول میں کمی ہوگی، لوگ دھوکہ دیں گے، ایک طرح کا کوالٹی بتائیں گے لیکن آپ کے گھر دوسری کوالٹی کا مال پہنچے گا۔ اگر اس طرح کی نوبت آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی قحط سالی میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، قحط سالی، لوگوں کو پانی نہیں ملے گا، چاول نہیں ملے گا، قحط سالی میں مبتلا ہوں گے، اور اس قسم کی مشقت، اور اللہ تبارک و تعالی ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ اس بات کو آپ نوٹ کریں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو آج ہمارے اوپر ظالم حکمران جو آئے ہیں وہ ہمارے پاپ کی وجہ سے ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو نیچے کرنے کی کوشش کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہم پر مسلط کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ بات کہی۔ اسی طرح ایک اور بات توجہ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں، اگر کوئی قوم زکوٰۃ کو روکے، زکوٰۃ جانتے ہیں؟ زکوٰۃ، ہم میں سے شاید کوئی آدمی ہو جو زکوٰۃ جس کی نہ بنتی ہو، یہ اور بات ہے کہ ہم نکالتے نہیں، کچھ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میں تو بڑا خوش ہوں، جب ہم نے کہا لوگوں نے بہت دیا، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ جب دینے پر بھی آتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لیکن زکوٰۃ کے پیسے کی مثال ہم آپ کو بتائیں، تو سلف نے ایک مثال نقل کی کہ زکوٰۃ کا پیسہ کیسا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ جب اچھے مال کے ساتھ ملتا ہے تو اچھے مال کو خراب کر دیتا ہے، تو لا محالہ آپ کیا کریں گے، اس کو پہلے نکال دیں گے۔ اب زکوٰۃ کے پیسے کے تعلق سے انہوں نے ایک مثال دی، کہا کہ خوب گرمی کا زمانہ ہے، اچھا گرمی، سمر جسے آپ کہتے ہیں، وہ گرمی میں ایک صاحب ہیں موٹے جن کو خوب پسینہ آتا ہے، وہ پسینہ ان کے بغل سے پورا پسینہ نکال کے ایک جگ میں ڈال کے کسی کو پینے کے لیے دیے تو کوئی پیے گا کوئی؟ کہا کہ زکوٰۃ کا پیسہ غیر مستحق آدمی کے لیے ایسی ہے جس کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، اگر کوئی لینا چاہے زکوٰۃ کا پیسہ وہ ویسے ہی جیسے وہ پیتا ہے پسینہ، یہ کوئی پیے گا؟ العیاذ باللہ۔ کتنے لوگ ہیں احساس ہے کہ بھائی یہ چیز میرے لیے جائز ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں، اس کی مستحق۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے پیسے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زکوٰۃ کا پیسہ تم نہیں بانٹو، میں بانٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مد بتا دیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کس کس کو لگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ اگر کوئی قوم زکوٰۃ روکتی ہے، زکوٰۃ روکنے کی گناہ کو دیکھیے کتنا بڑا ہے، اگر کوئی قوم زکوٰۃ کو روکتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان پر بارش کو روک لے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہم نے زکوٰۃ روکا، اللہ نے آسمان سے بارش روک لی، آسمان سے بارش رک جائے گی،
اور اگر اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں چوپائے نہ ہو، جانور نہ ہو، تو پھر کبھی بارش نہ ہو. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ چونٹیاں، چرند پرند، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے بنی آدم، تمہاری نحوست کی وجہ سے، تمہاری برائیوں کی وجہ سے اللہ نے برسات کو روک لیا ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے برسات کو روک لیا. اللہ دوستو عزیزو، گناہ کا یہ مقام ہے، گناہ کا یہ اثر ہے. تو کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ایک اور چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی، چوتھی چیز، اور کوئی قوم اپنے عہد و پیمان کا لحاظ نہ کرے. عہد و پیمان کے معنی کمٹمنٹس، آپ کے جو لوگوں سے عہد و پیمان ہوتے ہیں، اگریمنٹس ہوتے ہیں. آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، کوئی پیمان کیا کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان پر غیر دشمن کو مسلط کر دے گا. اللہ تعالیٰ غیر دشمن کو مسلط کرے گا، وہ ان کے اموال چھین لے گا، ان کے مالوں کو چھین لے گا. جیسے آج آپ نے دیکھا کتنے ٹیکس آدمی ادا کرتا، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس، وہ ٹیکس. کہا کہ ہم اللہ کا حق نہیں دیں گے، جو زکوٰۃ جو ہمارے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں مسلط کر دے گا، ساری چیزوں سے ہمارا مال جائے گا، بہت ساری چیزوں سے ہمارا مال چھین لیا جائے گا. اور آخر میں پانچویں چیز نقل کرتے ہوئے کہا، کہتے ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے اور سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں لڑائی لڑا دے گا. وہ آپس میں لڑیں گے، وہ آپس میں خوب لڑیں گے، جھگڑیں گے. اس حدیث کو ابن ماجہ نے، امام حاکم نے روایت کیا ہے. یہ 5 باتیں بتلائی گئی ہیں جو جیسے گناہ ہے ویسے سزا ہے، ویسے سزا کا امکان ہوتا ہے. ایک بات ہمارے آج کی اس درس میں ہم نے یہی باتیں سنی کہ گناہ کیا ہے، اور اس حدیث میں گناہ کے 5 باتیں بتلائے گئے ہیں. لیکن ایک چیز ہمارے ساتھ اور رہ گئی ہے، جو اصل جو اس موضوع کا یہ ہے، گناہ کے اور بھی نقصانات ہیں، اور بھی نقصانات ہیں جو انسانی زندگی پر اور افراد پر مرتب ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بتائیں گے کہ وہ کیا کیا نقصانات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، اور یہ ہمارے گھر کے خیر و برکت کے لیے، صحت کی شفایابی کے لیے اور اللہ کی رحمت کے اترنے کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں ہمارے پاس گناہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم گناہوں سے اپنا دامن بچائیں، اور جو گناہیں ہم سے ہو چکی ہیں، خطائیں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں، اللہ کے بارگاہ میں مناجات کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.